دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں ظہیر الدین ڈار صاحب۔ ڈار صاحب نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، اس کے بعد مقابلے کا امتحان دیا اور 1981 میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا، FBR جس کا نام ہے، اور 2000 میں انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا اور اس وقت سے انڈیپینڈنٹ کنسلٹنگ کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب، نیکسٹ الیکشنز ہمارے جو ہیں ایکسپیکٹڈ ہیں فروری میں، ان سے بات کا اگر ہم آغاز کریں تو کیا لگتا ہے کہ اس الیکشن سے کچھ سٹیبلٹی آئے گی، کچھ اکنامک پراسپیرٹی کے چانسز ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ کون نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا؟ پہلے تو دعا ہے کہ الیکشن ہو جائے اور امن سے ہو جائے، اور کیونکہ ٹیمپرامنٹس اتنے ہائی ہیں لوگوں کے کہ مجھے لگتا ہے کہ امن سے الیکشن ہونا مشکل ہوگا۔ دعا ہے میری کہ امن سے ہو جائے، جھگڑے نہ ہوں۔ میری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بڑی مکسڈ قسم کی چیزوں کی ہے۔ 4 بڑے گروہ ہوں گے۔ مسلم لیگ نون ایک بڑا گروہ ہوگی اسمبلی میں آنے والوں میں، پیپلز پارٹی ایک بڑا گروہ ہوگی، PTI ایک بڑا گروہ ہوگی، اور انڈیپینڈنٹس کا ایک بڑا گروہ ہوگا۔ اور پھر انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ میک اور بریک کی سچویشن بنائیں گے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں مل کر اگلی حکومت بنائیں۔ اس وقت بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے، اور جس پارٹی کی MNA زیادہ ہوں گے وزیر اعظم اسی پارٹی کا ہوگا۔ تو یہ الیکشن سے پہلے کی لڑائیاں جو ہیں یہ عام طور پر الیکشن کے بعد کی گفتگو پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک مکسڈ اسمبلی آئے گی، اور اگلی حکومت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ ہی ہوگی۔ تو ہنگ پارلیمنٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں ہنگ پارلیمنٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ تو اس میں تو پھر گورنمنٹ جو ہے کوئی بولڈ ڈیسیژنز نہیں لے سکتی، تو معاشی طور پر اکنامک سچویشن کو کیسے پھر بہتر کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمیں تو اس وقت ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو بولڈ اکنامک ڈیسیژنز لے سکے، ایون فورن پالیسی میں بولڈ ڈیسیژنز لے سکے۔ I believe کہ ہمیں اکنامک بولڈ ڈیسیژن سے پہلے فارن پالیسی کے بولڈ ڈیسیژنز کی بات کرنی ہوگی، کہ ہم نے اکنامک اسسٹنس جو ہے یا جو سپورٹ ہے، ہماری بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ہے، اور جو ڈیولپمنٹ فنڈنگ کی سپورٹ ہے، وہ کس سے میسر آ سکتی ہے۔ اگر میں اکنامک ایجنڈا دیکھوں تو 2050 تک پاکستان کی آبادی تقریباً 40 کروڑ ہو جائے گی، اگر اس سے زیادہ نہ ہوئی تو۔ 40 کروڑ لوگوں کو آپ نے رہائش دینی ہے، تعلیم دینی ہے، کھانا پینا دینا ہے، روزگار دینا ہے، اور یہ ساری چیزیں مہیا کرنے کے لیے آپ کو کوئی $500 ارب کی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ویسٹرن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا امریکہ ہمیں اس قسم کی سپورٹ دے سکتا ہے، یا مڈل ایسٹ اس قسم کی سپورٹ دے سکتا ہے؟ اور اگر ان میں سے کوئی اور سپورٹ نہیں دے سکتا تو کیا چائنا ہمیں یہ سپورٹ دے سکتا ہے؟ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، لون کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ تو صرف لون دیتے ہیں۔ یہ بھی جو انویسٹمنٹ جو ویسٹرن اکانومیز سے یا جو مڈل ایسٹ سے آتی ہے، اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں شرائط اٹیچڈ ہوتی ہیں۔ ہمیں کسی نے ہماری محبت میں آ کر انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کرنی، یہ پیسے ہمیں کسی نے ہماری محبت میں نہیں دینے۔ اس ملک کے اپنے فارن پالیسی
اور انٹرنل ڈرائیورز کیا ہیں. اگر میں ملک دنیا میں ارد گرد دیکھوں تو سوائے چائنا کے مجھے کسی ایسا کوئی ملک نظر نہیں آتا جس کے پاس انٹرنل ریزنز ہو پاکستان آنے کی. مثلا چائنا میں ان کی جو ایکٹیو لیبر فورس ہے وہ 2015 میں پیک کر گئی تھی. 2015 کے بعد ہر سال ان کی ایکٹیو لیبر فورس کم ہو رہی ہے. 2050 تک جو اندازے ہیں وہ یہ کہ تقریباً 32% آبادی چائنا کی ریٹائریز پر مشتمل ہوگی. جس وقت ہم یہ فکر کر رہے ہیں کہ ہم نے اس آبادی کو پالنا کیسے ہے، تو ان کی فکر یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کم ہوتی ہوئی آبادی کے ساتھ کیسے چلانی ہے. تو کیا ہمارا پرابلم ان کا سولوشن اور ان کا پرابلم ہمارا سولوشن بن سکتا ہے؟ تو اگر تو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہم بنا سکے، ہم نے اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر اپنی فارن پالیسی بنائی. ہم نے کسی ملک سے باہر کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے جو ابھی تک ہم فارن پالیسی بنا رہے ہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، ایران کیا سوچ رہا ہے، سعودی عرب کیا چاہتا ہے، اگر ہماری فارن پالیسی ڈٹرمیننٹس ایکسٹرنل ہوئے تو پھر تو ہم IMF ہی جائیں گے. لیکن اگر ہمارے پالیسی ڈٹرمیننٹس یا ڈرائیورز آف فارن پالیسی جو ہیں وہ انٹرنل ہوئے، ہم نے اپنے انٹرنل پرابلمز کی بیس پر فارن پالیسی بنائی، تو ہماری فارن پالیسی بہت مختلف ہوگی. اور جو اکنامک اسسٹنس آپ کو چاہیے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، وہ بھی اس فارن پالیسی انیشیٹو کے مطابق ہی پھر آپ کو ملے گی نا. تو ہمیں شاید فارن پالیسی کا فیصلہ پہلے کرنا ہے اور اکنامک پالیسی اس کے بعد آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کیا چینجز ہمیں کرنی ہوں گی فورن پالیسی میں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری ہاسٹیلٹی ہے اس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے، ایک پیراڈائم شفٹ لانی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کیے بغیر شاید ہماری اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس آرگیومنٹ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے بغیر ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کا بہت سارا را مٹیریل ہمیں کم قیمتوں پر انڈیا سے اویلیبل ہو سکتا ہے. اگر وہ انٹرنیشنل پرائس پر بھی ہو تو فریٹ کا جو ڈیفرنشل ہے وہ انڈیا سے پرائسز کو کم کر دیتا ہے. اور اگر ہماری اکانومی میں کم قیمت کے را مٹیریلز ہمیں مل جائیں تو ایک انڈسٹریل ریوائول کی صورتحال بن سکتی ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ کشمیر اور ایک ٹراما 1947 کی پارٹیشن کا. وہ جنریشن جس نے وہ ٹراما ڈائریکٹلی بیئر کیا وہ تقریباً ختم ہو چلی ہے. کچھ لوگ ہیں ابھی لیکن وہ زیادہ لوگ نہیں رہے. لیکن کشمیر کا ایشو جو ہے، یہ کیا کشمیریوں سے کبھی کسی نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے، پاکستان کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے. کشمیری پوچھتے ہیں کہ ہم کس کے ہیں، ان کو جواب کوئی نہیں دیتا. ہمیں انڈیا کے ساتھ یہ مسائل ریزالو کرنے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے. دونوں ملک اس چیز پر ایگری کریں کہ کشمیری فیصلہ کریں. اگر وہ انڈیپینڈنٹ کا ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو بھلے انڈیپینڈنٹ ہو، لیکن دونوں ملکوں کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک رہے. کشمیر کی اکنامک امپورٹنس ایک دو اور پوائنٹس آف ویو سے بھی ہے. ایک کہ جی بی کا جو ایریا ہے وہ کشمیر کا ہی حصہ ہے. ہم اس کو جتنا مرضی علیحدہ کر کے دیکھتے رہیں، کشمیر سے پاکستان نے جی بی کا ایریا لیا 1947 میں کہ اس وقت تک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پاکستان کا رہے گا جب تک آزاد کشمیر کی گورنمنٹ مستحکم نہیں ہو جاتی. اور اس کے بعد ہم اس ایگریمنٹ کو بھول گیا اور ہم نے اس پر قبضہ جما لیا. جی بی ایریا کشمیر کا ہی حصہ ہے قانونی طور پر. گلگت بلتستان
جی تو چونکہ سی پیک وہاں سے گزرنا ہے تو اس کی ایک تو وہ اکنامک سگنیفیکنس ہے. دوسرا جو واٹر ریسورس ہے ہمارا وہ سارا موسٹلی کشمیر سے ہی فلو کر کے آتا ہے, اور جو ایسٹرن ٹریبیوٹریز ہیں انڈس کی وہ تو ساری ادھر سے ہی آ رہی ہیں. جو ویسٹرن ٹریبیوٹریز ہیں انڈس کی, اس میں ریور کابل, گومل, اس طرح کے چھوٹے ریورز ہیں, وہ افغانستان سے یا کے پی ایریا سے آ رہے ہیں. باقی تو ساری کشمیر سے پانی آتا ہے. تو کشمیر کی ایک اکنامک سگنیفیکنس ہے ہمارے لیے. تو اگر سولوشن میں اس ہمارے اکنامک مسائل بھی حل ہوتے ہوں تو کیوں نہ کیے جائیں. ایک چیز جو کہ دونوں ملکوں میں چلی, ہندوستان میں کشمیر کو سامنے رکھ کر پاکستان کے لیے نفرت, اور پاکستان میں کشمیر کو سامنے رکھ کے ہندوستان کے لیے نفرت. یہ کیا بائی ڈیزائن ہے نفرت؟ یہ دیکھنا ہوگا, اور کیا دونوں ملکوں کو اس قسم کے ایلیمنٹس پر قابو پانا ہوگا, ان کو سیدھا کرنا ہوگا. میں اکثر ہنسا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ لال قلعے پر سبز ہلالی پرچم لہرانا ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان بنانے والے جو تھے وہ بیوقوف تھے؟ انہوں نے اس وقت دلی کا لال قلعہ ہندوستان کو دے دیا اور پاکستان میں نہیں آیا. جو اس وقت سرحدیں بنی 47 میں, کیا وہ غلط تھی؟ تو the argument cuts both ways, but we need to resolve this issue and we need to make peace with India. اب اگر پاکستان کا میں دیکھوں تو ہمارے 4 نیبرز ہیں, 5واں بحیرہ عرب ہے. ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جیسے ہیں سب کو پتا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی جیسے ہیں سب کو پتا ہے. ایران بھی ہم سے بہت خوش نہیں رہتا, اور چائنا بھی صبح شام ہلکا پھلکا کبھی ناراض کبھی خوش چلتا ہے. تو واحد ہمسایہ جس سے ہمارے تعلقات پتہ نہیں ٹھیک ہیں یا نہیں وہ بحیرہ عرب ہی ہے. اور اگر سارے ہمسائے ہم سے ناراض ہیں تو شاید ہمیں اپنی سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کم ایک تو ہم سے راضی ہوتا تو ہمیں اطمینان ہوتا کہ ہم ٹھیک ہیں. ڈاکٹر صاحب چین کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تو ہماری جو دوستی ہے وہ سمندروں سے گہری ہے, پہاڑوں سے اونچی ہے, شہد سے میٹھی ہے. بہرحال کشمیر کی بات کریں اگر ہم, تو سر بات یہ ہے کہ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن کہ کشمیریوں سے پوچھ لیں تو پریکٹیکل جو ہے سچویشن, پریکٹیکل سولوشن, ایک پریگمیٹک سولوشن, وہ کیا یہ اس سے کوئی ہٹ کے نہیں ہوگا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں جی کہ سٹیٹس کو جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, چاہے آپ 20 ایئرس کے لیے کر لیں, 50 ایئرس کے لیے کر لیں, 25 ایئرس کے لیے کر لیں, اور پھر لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگز موو. لیکن اس وقت کیا پاکستان سارا جو اس کے پاس ایریا ہے کشمیر کا وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا, انکلوڈنگ گلگت بلتستان؟ کیا انڈیا کے پاس جو علاقہ ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اور ریئیکشن کیا ہوگا دونوں ملکوں میں کہ ہم 75 سال سے جناب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اب اچانک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو انڈیپینڈنٹ ہو جانے دو. مطلب آن اے اسکیل آف 1 to 10 کتنے چانسز ہیں کہ کشمیریوں کو یہ حق دے دیا جائے کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, اور اس چیز کے کتنے امکانات ہو سکتے ہیں, کتنا پریگمیٹک ہے, کتنا پریکٹیکل ہے کہ اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کریں مے بی فار سم ایئرس اور اس کے بعد پھر دیکھیں؟ سر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان لڑ کر پاکستان سے پاکستانی کشمیر نہیں لے سکتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان لڑ کر ہندوستان سے ہندوستانی کشمیر نہیں لے سکتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ بات دونوں ملکوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے. وہ سولوشن جو کہ آپ بہت سارے لوگ اس کا بات کر رہے ہیں کہ جی کرنٹ بارڈر کو ہی انٹرنیشنل باؤنڈری مان لیا جائے یا ٹیمپریریلی مان لیا جائے اور 20 سال ہم صلح صفائی سے رہیں. ایک بات بتائیے, کشمیریوں کا کیا قصور ہے کہ میں خود کشمیری ہوں اینڈ آئی کم فرام اے ڈیوائیڈڈ فیملی. ہم لوگوں کا کیا قصور ہے؟
اور یہ بات کہ اب ہم بات کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بات تو 1947 سے چل رہی ہے کہ ایک تیسری آپشن جو کہ کشمیریوں کے لیے شاید فرسٹ آپشن ہے وہی واحد آپشن ہے جس پر ایگری کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس پر نہیں ایگری کرنا چاہتے کسی وجہ سے، نہ پاکستان نہ ہندوستان، کیونکہ دونوں کے اکنامک اور پولیٹیکل فال آؤٹ دونوں کے لیے بہت بڑا ہوگا، اور کشمیری چونکہ بے بس ہیں اس لیے وہ اپنی مرضی کا سولوشن نہیں ٹھونس سکتے، تو کم از کم کشمیریوں کی حد تک ان کو آنے جانے کی اجازت ہو کراس دا بارڈر، تاکہ وہ ایک دوسرے کو مل تو سکے. پرماننٹ سولوشن شاید موجودہ حالات میں کوئی نہیں ہے. نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جو ہے وہ شاید 15-20 سال اگر ٹیمپریری طور پر اسی بارڈر کو مان لیا جائے اور 20 سال کے بعد دوبارہ اس کو نیگوشیٹ کیا جائے تو شاید کوئی 20 سال بعد میں پرماننٹ سولوشن مل جائے. اس وقت پرماننٹ سولوشن مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. آئی اگری ود یو. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ پاکستان میں کم از کم لوگوں کو بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو نہیں بتائے جاتے اس حوالے سے. مثلا جوناگڑھ آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے بیکاز اٹ از ان اکارڈنس ود دی لاجک آف دا پارٹیشن، دا پرنسپل آف پارٹیشن، کہ جو کنٹیگوس ایریاز ہوں گے، مسلم میجورٹی ایریاز ہوں گے، وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے، اور جو انڈیا کے ساتھ کنٹیگوس ہوں گے، ہندو میجورٹی ہوں گے، وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے. تو دن رات ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی انڈیا نے اس پرنسپل کو وائلیٹ کیا. تو کیا ہم نے جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کر کے سپٹمبر 15, 1947 کو پہل نہیں کی اس پرنسپل کو وائلیٹ کرنے میں؟ اور جب انڈیا نے اس پہ پروٹیسٹ کیا تو ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ نہیں جناب، پارٹیشن کا تو پرنسپل ہی ہے تھا کہ جو حکمران ہے اس کی مرضی ہے، جدھر وہ چاہے چلا جائے. اور پاکستان جوناگڑھ کا کیس لے کے یو این میں گیا، انڈیا کشمیر کا کیس لے کے گیا. تو اب پاکستان کو اگر اس لاجک کے تحت ہم دیکھیں، پاکستان کو تو پھر جوناگڑھ کا کیس پلیڈ کرنا چاہیے ہر فورم پہ، یو این میں، باقی فورمز پہ، کہ جی یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمیں واپس دیا جائے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس کنٹراڈکشن؟ سر، ہمیں جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے جو کہ برطانوی پارلیمنٹ نے پاس کیا وہ بھی غور سے پڑھنا چاہیے، اور جو ریزولوشن جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی پلیبسائٹ ہونا ہے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے مطابق، اس ریزولوشن کو بھی غور سے پڑھنا چاہیے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم اوریجنل ٹیکسٹ پڑھنے کی بجائے اس کے بارے میں ایک مضمون پڑھ لیتے ہیں یا باقیوں کو پڑھا دیتے ہیں. اوریجنل ٹیکسٹ ایک دفعہ پڑھ لیجیے. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں یہ اختیار بالکل تھا کہ یہ ریاستیں انڈیپینڈنٹ رہیں. آپ قانون کو پڑھ کے اس کو انٹرپریٹ ہی کرنا ہے نا، انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جس کو تمام نے مانا اس وقت. اور جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے اس کے 3 ایکشنز ہیں. پہلا ایکشن اس میں یہ تھا کہ پاکستان نے اپنے سارے پرسنل وہاں سے وڈرا کرنے ہیں. دوسرا ایکشن اس میں یہ تھا کہ انڈیا نے اپنے سارے پرسنل وہاں سے وڈرا کرنے ہیں، اور مہاراجہ کی حفاظت کے لیے کچھ تھوڑے بہت وہاں رکھنے ضروری ہوں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور تیسرا ایکشن یہ تھا کہ وہاں پر ایک یو این کمیشن کے تحت پلیبسٹ ہوگا. کیا پاکستان نے کبھی پہلا ایکشن جو کہ پاکستان نے لینا تھا کیا لیا؟ جب تک ہم پہلا ایکشن نہ لیں دوسرے اور تیسرے ایکشن پر بات نہیں ہو سکتی. اس پہ ڈاکٹر صاحب میں نے انٹرویو کیا ہے امبیسڈر عبدالباسط کا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم اپنے ٹروپس اور اپنے لوگوں کو واپس بلا لیتے تو انڈیا پورے کشمیر پہ قبضہ کر لیتا، تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس لیے ہم نے نہیں کیا، اور ہمیں اس ریزولوشن پہ آبجیکشن بھی تھا. تو یہ بھی ایک حقیقت. اور دوسرا جو ہے اس میں انڈیا کو یہ تھا کہ they were to withdraw the bulk of their forces، کہ اگر 100 فوجی ہیں اس میں سے وہ 51 کو واپس بلا لیں، 49 وہ رکھ سکتے تھے. لیکن پاکستان سے ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ وہ سب کو بلائے گا واپس. تو یہ تو لوگوں کو نہیں بتایا جاتا نا کہ پاکستان نے اگری نہیں کیا اس ریزولوشن سے. لیکن ہم اپنی قوم کو تو یہی بتا رہے ہیں نا
کہ انڈیا نہیں مان رہا اس کو ریزولوشن کو اور پلیبسائٹ نہیں ہو رہا. اگر ہم نے اس ریزولوشن کو مانتے ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس ریزولوشن کی بنیاد پر پلیبسائٹ کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو اس ریزولوشن کو مان ہی نہیں رہے نا, پھر پلیبسائٹ کی ڈیمانڈ کہاں گئی؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس پہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کلپ, کرسٹین فیئر ایک امریکن ایکیڈیمک ہیں, وہ اپنی کتاب کی لانچ کر رہی تھی, تو اس پہ ایک پاکستانی فل برائٹ اسکالر احتشام چلے گئے اور انہوں نے ایک کوسچن کیا ان سے. تو وہ کرسٹین فیئر نے ان سے یہی کہا کہ پاکستان میں یو این ریزولوشنز کی بات تو بہت ہوتی ہے, لیکن کوئی ان ریزولوشنز کو پڑھنے کا تردد نہیں کرتا, تو کیا آپ نے پڑھے ہیں وہ؟ تو احتشام صاحب کو کہنا پڑا جی میں نے نہیں پڑھے. تو اس پہ انہوں نے اسی ریزولوشن کو کوٹ کیا کہ یہ جو ہے نا سیکوینشل ایکشنز ہیں, کہ پہلے یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, لیکن ہمارا جو نیشنل نیریٹو ہے اس میں تو ہم یہ لوگوں کو بات نہیں بتاتے. جی, کیا ہمیں سچ بولنا چاہیے؟ سچ بولنا سنت رسول ہے, وہ صادق اور امین تھے, تو ہم باقی ساری سنتیں تو یاد رکھتے ہیں, سچ بولنے کی سنت کیوں نہیں یاد رکھتے؟ اور جوناگڑھ کی ایکسیشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں نے کئی دفعہ وہ کوٹ کیا ہے, ہمارے ایک ریٹائرڈ امبیسڈر ہیں شاہد امین, انہوں نے فورن پالیسی پہ کتاب لکھی ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے پبلش کی, جس میں انہوں نے لکھا کہ جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کرنا ہماری ایک بہت بڑی غلطی تھی, اور اس نے ہمارا جو کیس تھا کشمیر پہ وہ ایروڈ کر دیا. That's a very strong language. That is a very strong language. یہ کتاب پڑھی ہے جی سر, جس کا جوناگڑھ میں ولبھ بھائی پٹیل گئے, وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی. اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کا کلیم کشمیر پر قبول کر لیں گے اگر پاکستان حیدرآباد اور جوناگڑھ اور ان ریاستوں پر اپنا کلیم واپس لے لے. یہ ولبھ بھائی پٹیل کی 1947 کی سپیچ ہے جو انہوں نے جوناگڑھ میں کی, ریکارڈ پر موجود ہے. سو شاید ہمیں حیدرآباد کشمیر سے زیادہ عزیز تھا. وہ جو آپریشن گلمرگ تھا, جس کا نام آپریشن جبرالٹر کا نام, آپریشن گرینڈ سلیم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, 65 والے ہیں. وہ جو آپریشن گلمرگ تھا جو 1947 میں پلان ہوا, نام آپ کو کیوں نہیں بتایا جاتا, اس کی تفصیل آپ کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ یہ ایک سوال ہے. کیا ہم نے مہاراجہ کشمیر کو مجبور کیا آپریشن گلمرگ کے ذریعے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اسیڈ کر جائے؟ مہاراجہ کشمیر نے تو اسٹینڈ سٹل کہا ہوا تھا نا, کہ جب تک ہم فیصلہ نہ کریں کہ ہم کس طرف جانا ہے, ہندوستان اور پاکستان دونوں کوئی یونیلیٹرل ایکشن نہ کریں. وہ یونیلیٹرل ایکشن ہندوستان نے نہیں کیا, پاکستان نے کیا آپریشن گلمرگ کے ذریعے, جس پر ہم کہتے ہیں کہ قبائلی لشکر کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے گیا. چترال سکاؤٹس نے سیج آف سکردو کی, گلگت کی آزادی میں میجر براؤن کا جو رول تھا وہ جاننے کی ضرورت ہے. سو اگر ہم مہاراجہ کشمیر کے لیے تھریٹ نہ بنتے تو کیا مہاراجہ کشمیر ہندوستان کو اسیڈ کرتا؟ اور کیا یہ تھریٹ پاکستان کا تھریٹ بننا یا پاکستان سے گئے لوگوں کا مہاراجہ کشمیر کے لیے تھریٹ بننا کسی ڈیزائن کا حصہ تھا؟ یہ وہ سوال ہیں جو کہ کشمیر پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہ قبائلی لشکر سٹینڈ سٹل کی ریکویسٹ کے باوجود کیوں آیا؟ جی, یو ہیو ریزڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ لیفٹیننٹ کرنل سکندر بلوچ وہ کالم لکھتے ہیں نوائے وقت میں, اور 2013 کا ان کا ایک آرٹیکل تھا, ڈیٹیلڈ آرٹیکل, جس میں انہوں نے یہی پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا the biggest reason for Kashmir's accession to India was the tribal invasion. اور بھی غلطیاں انہوں نے گنوائیں کہ اس وقت جب کہ ہمیں کشمیریوں کا, جی انہوں نے یہ لکھا
کہ کشمیریوں کا اس وقت ہمیں دل جیتنے کی ضرورت تھی اور ہم نے ان کو بھوکوں مارنے کی کوشش کی کہ سپلائیز روک دیں. سو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ہمارے ہاں لوگوں کو نہیں بتائی جاتی, اور کوئی ٹی وی اینکر, کوئی کالم نویس اگر ایک دفعہ چیز ایسی چھپ بھی جائے دوبارہ کوئی ذکر نہیں کرتا اس کا. سر میرا یہاں پر ایک اور سوال ہے جس کو ہم ٹرائبل ایکشن کہتے ہیں. واز اٹ ریئلی ٹرائبل؟ میں نے لفظ استعمال کیا آپریشن گلمرگ. آپریشن گلمرگ ٹرائبلز نہیں پلان کر سکتے تھے. Who planned it? These are the questions somebody need to answer. تو جنرل اکبر کی جو بک ہے ریڈرز ان کشمیر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سچ بولنا چاہتے ہیں اینڈ دین وی اسٹاپ شارٹ آف کمپلیٹ ٹروتھ. دیٹ از دا پرابلم. آدھا سچ بہت مس لیڈنگ ہوتا ہے. ہم جتنی بھی کتابیں ہیں, میں نے بھی پڑھی, آپ نے بھی پڑھی, موسٹلی آدھا سچ ہے. ہم پوری بات نہیں کرتے, کسی خوف سے نہیں کرتے. اور اگر کوئی پوری بات کرنا چاہے تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے, میرے مرنے کے بعد چھاپ لینا. تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہو. جب تک ہم اس طرح کی سچویشن میں رہیں گے پورا سچ سامنے نہیں آ سکے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے سی ایس ایس کیا, جو کریم کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی, وہ سی ایس ایس کرتی ہے اور پھر سول سروس میں جاتی ہے. تو آپ کے جو کولیگز تھے خاص طور پہ فورن سروس میں, ان سے کبھی رابطہ ہوتا ہے؟ ریٹائرڈ امبیسڈرز میں بھی کوئی ریٹائرڈ فورن سیکرٹری کسی گیدرنگ میں, ان سے کبھی تبادلہ خیال ہوا ان ایشوز پہ؟ یا باقی جو سول سرونٹس ہیں سینئر یا ملٹری کے لوگوں سے, وہ کیا کہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں؟ سر بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے. میرے بیچ میٹس ہیں, اب تو میرا بیچ سارا ریٹائر ہو گیا, کوئی بھی سروس پہ نہیں ہے. اور اس فوج میں بھی تو ہمارے ہی بہن بھائی, رشتہ دار, کزنس ہیں, تو سب سے بات ہوتی ہے. جب تک تو یہ لوگ ہوتے ہیں نا سرکاری ملازم, تو ان کو سرکاری زبان ہی بولنی ہوتی ہے, یا پھر وہ نوکری چھوڑ کر آزادی ڈکلیئر کریں اور پھر اپنی مرضی کی زبان بول لیں. تو جب تک تو یہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں, وہ کسی بھی سروس میں ہوں, انہوں نے سرکاری زبان ہی بولنی ہوتی ہے. ان کو کیا پوری سمجھ آ رہی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو پوری سمجھ آ رہی ہوتی ہے, لیکن یہ بول نہیں سکتے, کیونکہ وہ جو لائن ٹو کرنی ہے ہم نے انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی, اس سے ہٹ نہیں سکتے. اور پھر 60 سال کی عمر تک آپ ایک لائن پر لگے رہیں تو 61 سال کی عمر میں آپ ایک دم سے اس سے ہٹ بھی نہیں سکتے. ایمبیسڈر باسط آپ نے ذکر کیا, یونیورسٹی میں ہم تقریباً کنٹمپریری ہیں, میں ان کو یونیورسٹی کے زمانے سے جانتا ہوں. بھلے آدمی ہیں, لیکن سرکاری نوکری کی مجبوری تو ان کی بھی ہے نا, کہ انہوں نے سرکاری لائن ٹو کرنی ہے. باقی جو فوجی حضرات ہیں, میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کا حل کہ نوکری کے اندر کیا بات کرتے ہیں اور نوکری کے بعد کیا بات کرتے ہیں, اس مسئلے کا حل نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن ڈاکٹر صاحب نوکری کے بعد بھی, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو ہمارے جو سینئر افسران ہیں ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں اور بھی کوئی چانس مل جائے گا, اور گریڈ 22 کے جتنے بھی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں ان کو, آپ کو پتا نا 3 سال کی نوکری تو ان کو دوبارہ مل جاتی ہے. تو سر ایکسٹینشن ہے, ری امپلائمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ انٹرم گورنمنٹ میں وزارت کا بھی چانس ہوتا ہے. جی بالکل صحیح.
تو اب جو ہیں یہ ریٹائرڈ امبیسڈر جو ہیں پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کیوں سچ بولیں؟ تو جب دوسری طرف اتنے انسینٹو ہیں، یہاں تو انسینٹو نہیں ہے نا سچ بولنے کا، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی سزا ہی ملے گی نا، یا کم از کم آئسولیشن ہو جائے گی آپ کی، آپ کے جو باقی آئسولیشن ہو جائے کولیگز گی، ہیں. جی یا پھر میری طرح نوکری چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا. جی جی کوئی خوشی سے تو نہیں چھوڑتا نا، بھاگنا پڑتا ہے جان بچانے صحیح. کے لیے. پاکستان کی جو ایک سب سے بڑی انڈائٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور ہمارے کسی بھی ادارے کو اس کی فکر نہیں ہے، نہ اپوزیشن کو ہے، نہ گورنمنٹ کو ہے، نہ انٹلیکچوئلس کو ہے، اور نہ ہمارے جو ہیں میڈیا کو ہے. اٹ از اے نان ایشو. اتنا بڑا ایشو، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از اے کنٹری دیٹ از کلنگ اٹس اون فیوچر. 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول سے باہر رکھ کر، اور جو اسکول جاتے بھی ہیں ان میں سے بھی آپ کو پتا ہے کہ 8ویں جماعت تک، 8th گریڈ تک پہنچتے پہنچتے 42% آف دیم ڈراپ آؤٹ. دس از پرابیبلی دی ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ ان دا ورلڈ. اور اگر ہم گوگل پہ جا کے لکھیں 25 موسٹ الٹریٹ کنٹریز، تو اس میں بھی پاکستان آپ کو نظر آ جاتا ہے. تو اس طرف جو ہے ہماری توجہ کیوں نہیں ہے؟ ہم سیلف رائچسنس کے بہت بڑے چیمپئن ہیں، ہم کہتے ہیں جی دنیا بھر میں غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہم جو ہیں بہت سچے لوگ ہیں، ہم بہت کھرے لوگ ہیں، تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. یہ I think this is by design. جو ہماری پاور ایلیٹ ہے وہ ان کو ان پڑھ اور انڈوکٹرینیٹڈ لوگ چاہیے جن کو وہ استعمال کر سکے. ان کو پڑھے لکھے آزاد سوچ والے لوگ نہیں چاہیے. And I think this is by design. I am accusing the power elite of this country of this crime. It's a crime. جو آپ نے جو بتایا میں بالکل اس سے 100% ایگری کرتا ہوں. یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہونی چاہیے، ہو نہیں سکتی. اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جاگیردار ہے، فلاں وڈیرا ہے، وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتا. کیا ریاست کی طاقت کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ The answer is a simple no. ریاست کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ریاست ہی اس سکول کو نہیں بنانا چاہتی؟ ریاست کی ضرورت غریب، ان پڑھ، جاہل لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگ ریاست کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا ریاست کے ڈیزائن کو دیکھنا ہوگا تاکہ ہم ان مسائل کو حل تلاش کر سکیں. میں نے پہلے شروع میں عرض کی تھی کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ سے بڑھ جائے گی اگلے 25-30 سالوں میں. پھر کیا ہوگا؟ ہم نے جس طریقے سے ہماری فیملی جو ہے، فیملی کا ایوریج سائز جو ہے، وہ شاید واحد ملک جس کے ساتھ ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں وہ نائجیریا ہے. آپ ڈیموگرافکس کو تو دیکھیں نا آپ کی کیا ہیں، اور پھر ریجنل ڈیموگرافکس پاکستان کی کیا ہیں، مختلف ریجنز کے. کیا ایڈورس ڈیموگرافکس بھی ڈیزائن کا حصہ ہے؟ میں پھر عرض کروں گا، ریاست کی طاقت کے سامنے کوئی وڈیرا نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر ویتنام یہ ملک قانون بنا سکتا ہے کہ ہر بچے نے اسکول جانا ہے، اور اگر بچہ اسکول نہیں جائے گا تو ماں باپ دونوں جیل جائیں گے. اگر سری لنکا 98% لٹریسی اچیو کر سکتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ مسئلہ یہی کہ ہم ریسورس ایلوکیٹ کیسے کر رہے ہیں. اگر ہم ریسورس ایلوکیٹ کریں گے تو یہ کام ہوگا. اگر ریاست یہ کام کرنا چاہے گی تو یہ کام ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ ریاست یہ اس طرح کیوں نہیں چاہ رہی؟ جی بالکل ویلڈ سوال ہے. اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا کے پاس اگر 14 لاکھ فوج ہے تو ہمارے پاس 6 لاکھ 7 لاکھ تو ہونی چاہیے.
ان کے پاس اگر 5,000 ٹینک ہیں تو ہمارے پاس 2,500 تو ہونے ہی چاہیے. تو ہم تعلیم میں اور باقی فیلڈز میں کیوں نہیں یہ سوچتے کہ وہاں پہ اگر 23 IITs ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے اس لیول کے 11 ادارے تو ہونے ہی چاہیے, 10 کم از کم کر لیں. تو ادھر ہمارا دھیان کیوں نہیں جاتا اور ہمارا دھیان صرف اور صرف ڈیفنس پہ کیوں ہے؟ سر خوف اور نفرت یہ والنٹری نہیں ہوتے, یہ امپوزڈ ہوتے ہیں. محبت والنٹری ہوتی ہے کہ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو یہ میری والنٹری ایکشن ہے, میں اپنی محبت وڈرا کر سکتا ہوں. خوف اور نفرت امپوزڈ ہوتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, یہ والنٹری نہیں ہے. اور آپ ان کو جس طریقے سے آپ محبت اپنی وڈرا کر سکتے ہو, آپ اس کو وڈرا نہیں کر سکتے, خود وڈرا نہیں کر سکتے. جس نے خوف اور نفرت بھیجی ہے وہ وڈرا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور خوف اور نفرت میں رہنے والی قومیں, ہم چاہے انفرادی طور پر اس چیز کو دیکھیں یا مجموعی طور پر دیکھیں, ہمیشہ اپنے پیر پر ہی کلہاڑی مارتی ہیں, اور ہم یہ کر رہے ہیں. ان ڈیٹیلز میں جائے بغیر کہ ہماری فوج کیا بناتی ہے کیا نہیں بناتی, میرا خیال ہے کہ جو ہمارا نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر ہے, اور ڈاکٹر کیسر بنگالی اس پر کافی دفعہ بولے بھی نان کمبیٹ پر, اس کو دیکھنا چاہیے. اور پھر ہمیں جو باقی سول کا بھی ایکسپینڈیچر ہے, پروونشل گورنمنٹس کا, فیڈرل گورنمنٹ کا ملا کے, اس کو بھی شاید ایفیشینٹ ریسورس ایلوکیشن کی ضرورت ہے. ایک چیز جس کا پاکستان میں گزشتہ 10-15 سال میں بہت ذکر ہوا وہ کرپشن ہے, کہ ہم ویسٹیج کتنی ہے. میں خود بھی سرکاری ملازم رہا ہوں, اور سرکاری ملازم کے جو مسائل ہیں ان سے واقف ہوں. آپ جس دن خوف اور نفرت وڈرا کر لیں گے, آپ کی کرپشن بھی کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. جو ٹرسٹ بیسڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں کرپشن نہیں ہوتی, وہ لو بیسڈ ہوتی ہیں, محبت پر بیسڈ ہوتی ہیں, ٹرسٹ پر بیسڈ ہوتی ہیں. جو مسٹرسٹ پر بیسڈ ہوتی ہیں سوسائٹیز, ان میں خوف اور نفرت ہوتی ہے, وہاں پر کرپشن ہوگی, وہاں پر مس ایلوکیشن آف ریسورسز ہوگی. کیا ہمیں نفرت سے محبت کی طرف جانا ہے بحثیت قوم کے؟ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا حل صرف ایک چیز میں ہے کہ ہم اس سرحد کے اندر رہنے والوں سے محبت کریں, اس کے علاوہ ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. جی, آپ نے نفرت کی بار بار بات کی تو اس پہ مجھے منیر نیازی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے وہ یاد آتا ہے, غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی, جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے انٹرویو سے پہلے کہ آپ کے 2 پیشنز ہیں, کہ آپ لٹریچر اور ہسٹری بہت پڑھتے ہیں, اور آپ کے فیورٹ ٹیچر تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈاکٹر احمد حسن دانی. انہوں نے بنارس یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا اور وہ گولڈ میڈلسٹ تھے. ان کے بارے میں بریفلی کچھ بتائیے گا, اور کوئی آپ کی فیورٹ بک ہو جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں. I have very fond memories of Dr. Dani. خوبصورت انسان تھے, فزیکلی بھی خوبصورت اور ذہنی طور پر بھی. میں جس کے یونیورسٹی چھوڑ رہا تھا تو میں ان سے ملنے گیا, ریٹائر ہو چکے تھے لیکن کبھی کبھار آتے تھے وہ پڑھانے کے لیے. میں ان کے گھر گیا ان سے ملنے کے لیے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں ہسٹری کنٹینیو رکھنا چاہوں گا, بعد میں بھی پڑھنا, تو مجھے کچھ بتائیے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ہسٹری پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو سرکاری ہسٹری ہوتی ہے نا, جو تم یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہو, سب سے پہلے تو وہ پڑھو, اس میں تمہیں ایونٹس اور کرونالوجی مل جائے گی. اس کے بعد جس ملک کی جس پیریڈ کی ہسٹری پڑھنی ہے اس ملک کا ٹیکسیشن سسٹم پڑھو, تمہیں ریاست کے جبر کا اندازہ ہو جائے گا. اور تیسری چیز جو انہوں نے پڑھنے کے لیے کہی وہ یہ تھی کہ جو پاپولر لٹریچر تھا, اسٹریٹ لٹریچر, کامن مینز لٹریچر تھا, وہ ڈھونڈ کے پڑھو. لوگ کیا سوچتے ہیں تمہیں یہ پتہ چل جائے گا.
اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہسٹری پڑھ کر ان 3 چیزوں کا پتہ نہ چلے تو وہ ہسٹری نہیں ہے، کہ لوگوں کی ہسٹری پڑھو، بادشاہوں کی نہ پڑھو. اور شاید وہ اسی لیے آرکیالوجی اور اینتھروپولوجی کی طرف بھی بہت گئے کہ وہ لوگوں میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے. آپ نے میری فیوریٹ بک کا پوچھا ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ فیوریٹ بک کون سی ہے، کیونکہ بہت ساری ہیں، لیکن ایک کتاب کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا. وہ کشمیر کی ہی ہے. پریم ناتھ بجاج نے لکھی دا ویلنگ ویل. ضخیم کتاب ہے، لیکن کشمیر کے ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں I would recommend them کہ وہ پڑھیں. اور اس سے آپ کو کشمیریت کا، کشمیر کا، اور جو کشمیر کی جیو پالیٹکس 47 سے پہلے کی تھی اس کا اندازہ ہو جائے گا. جو پاکستان کے بارے میں اگر کسی نے بک پڑھنی ہے تو I would recommend, although not my favorite, but I would still recommend that book, کے عزیز کی The Murder of History. اگر کسی نے لٹریچر پڑھنا ہے پاکستان کے بارے میں تو سعادت حسین منٹو نے خطوط لکھے، اور یہ بہت کم لوگ ان خطوط کے بارے میں جانتے ہیں. پرنٹڈ فارم میں اویلیبل ہے. انکل سام کے نام کھلا خط. اگر کسی نے پارٹیشن کے ٹراما کو سمجھنا ہے اور پاکستان کے حالات کو سمجھنا ہے آج کے، تو سعادت حسین منٹو کے خطوط جو ہیں وہ پڑھیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ڈاکٹر دانی کے حوالے سے. ضیاء جلندری صاحب نے ایک سیمینار میں یہ واقعہ سنایا اسلام آباد میں، اور ضیاء جلندری بھی آپ کو پتا ہے کہ سینئر بیوروکریٹ تھے. تو وہ کہنے لگے کہ 1960s کے ارلی 60s میں ایک نیشنل انٹیگریشن کونسل بنائی گئی جب ایوب خان پریزیڈنٹ تھے. اس وقت کچھ لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں، تو ان دونوں حصوں کو قریب لایا جائے. تو اس میں سیمینارز ہوتے تھے، ڈسکشنز ہوتی تھیں، کچھ آئیڈیاز ڈسکس ہوتے تھے کہ کیا کیا جائے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ دانی صاحب کو بلایا، اور دانی صاحب نے بڑے دلائل دیے کہ جی کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ دونوں نیچرل پارٹنرز ہیں، اور ان کا ریلیجن بھی ایک ہے، کلچر بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے. تو کہتا میں بڑا خوش ہوا. جو ہی سیمینار ختم ہوا تو میں ان کے پاس گیا، تو میں نے ان کو بڑی مبارکباد دی اور میں نے کہا کہ یو ہیو پٹ آل اور فیئرز ٹو ریسٹ. تو اس پہ کہتا ہے جو دانی صاحب نے جواب دیا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے مسٹر جلندری، دس واز مائی پبلک پوزیشن. تو انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتا ہاں میری پرائیویٹ اوپینین اگر جاننا چاہتے ہو وہ مختلف ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں حصے جو ہیں زیادہ دیر تک اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے پوچھا کیا مطلب؟ پھر what kind of time frame do you give us؟ تو انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ 25 سال، لیکن آپ کی حماقتوں سے، آپ کی اسٹوپیڈٹی سے یہ وقت پہلے بھی آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ he was a man of great foresight. He was a man of not only great foresight, he had a lot of information. کتاب میں بعد میں آیا، لیکن ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ جسٹس منیر جو اس کا اطلاع منسٹر بن چکے تھے ایوب خان کے، وہ بنگالی لیڈرز کو بلا کر کہہ چکے تھے کہ تم علیحدہ ہو جاؤ. کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ مشرقی پاکستان ہم پہ ایک بوجھ ہے، ایک لائبلٹی ہے، تو اس سے جان چھڑانا ضروری ہے. پاکستان بنگالیوں نے بنایا تھا، ویسٹ پاکستانیوں نے نہیں بنایا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اینی فائنل تھاٹس بیفور وی کلوز دا شو؟ میرے بڑے کشمیر سے آ کر پاکستان میں آباد ہوئے، اور میں اب پاکستانی ہوں. پاکستان زندہ سلامت رہے. میں اس بحث میں جائے بغیر کہ 47 میں کیا ہوا، میں باقی جتنا بھی پاکستان ہے اس کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اور سب کو میں ایک ہی بات کہوں گا، یہ بات میں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کی ہے پہلے، میں پھر باقیوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ نے کسی اور کو ٹھیک نہیں کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجیے. اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں
تو میں نے پاکستان کا 24 کروڑواں حصہ ٹھیک کر لیا ہے. یہی ایک حل ہے کہ ہم اپنے طور پہ بھی ٹھیک کریں, دوسروں کو بھی خیر کوشش کریں کہ ہماری جو پرائرٹیز ہیں, جو نیشن کی پرائرٹیز ہیں, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کا ایک تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان میں کوئی غلطی تو نہیں ہے, اور یہ میرے خیال میں ایک اوپن ڈبیٹ کے تحت ہی ممکن ہے. تو لیٹس ہوپ کہ ہمارے معاشرے میں اوپن ڈبیٹ کا کلچر آ جائے اور ہم مسائل پر کھل کر بات کر سکیں. سو تھینک یو ویری مچ ڈار صاحب. Thank you for having me on your show.